واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورت مریم مکی سورت ہے۔ سورت کہف کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ مکہ میں جب قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستا چکے اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو پکڑا اور طرح طرح سے ستایا، قید کیا، بھوک پیاس کی تکلیفیں دیں، سخت جسمانی اذیتیں دیں اور انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ اسلام کو چھوڑ دیں، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا نا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ اور خاص طور پر جو غلام تھے اس معاشرے میں، مثلا حضرت بلال، حضرت عامر، ام ابیس، زنیرہ، عمار، ان سب کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا تھا۔ ان کو بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا، تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے گھنٹوں تڑپایا جاتا کہ سانس نہ آئے۔ حضرت خباب بن ارت کی روایت ہے، میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا، جب میں نے اس سے اجرت دینے کو کہا تو اس نے کہا میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کر رہے تھے ان کو بھی طرح طرح سے ستانے اور برباد کرنے کی کوششیں کی گئیں، جو عزت رکھتے تھے ان کو ذلیل کیا گیا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ ظلم ہوئے، ان کی ہڈیوں پہ لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی تھی، ان کے سروں پر رکھ کر آرے سے چیر دیا جاتا اور ان کو دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضر موت تک تنہا بے کھٹ کے سفر کرے گا، اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ بہرحال جب یہ حالات ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو 5 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو دور کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو۔ لہٰذا اس حکم کے آنے پر 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی راہ لی۔ مکہ والوں نے پیچھا کیا لیکن وہ بچ نکلے۔ چند مہینوں کے اندر مزید اور لوگ 83 مرد اور 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے۔ مکہ میں حضور کے ساتھ صرف 40 لوگ رہ گئے۔ اس ہجرت سے گھر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، کیونکہ بڑے چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی شخص گھر سے نکل نہ گیا ہو، کسی کا بیٹا، کسی کا داماد، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کا بھائی۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ، عیاش بن ابی ربیعہ، چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمر کی بیٹی سہلہ، اور اسی طرح بڑے بڑے سرداروں کے رشتہ دار بھی ہجرت کر چکے تھے۔ یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب تھی، لہٰذا انہوں نے کیا سوچا کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک گروہ ان کی خبرگیری کرنے کے لیے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہجرت کرنے والے مسلمان نجاشی سے پناہ لے چکے تھے۔ جب قریش کا وفد نجاشی کے دربار میں گیا اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ہماری قوم کے کچھ سرپھرے لوگ ہیں، باغی ہیں، لہٰذا ان کو واپس لوٹایا جائے، تو اس موقع پر نجاشی نے، چونکہ عادل بادشاہ تھا نا، یہ سوچا کہ کیوں نہ
ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے۔ نجاشی کا پیغام ملا کہ سب لوگ اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ سب مہاجرین اکٹھے ہوئے، باہم مشورہ ہوا کہ کیا کہنا۔ سب نے اتفاق کیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے وہ سچ سچ بتائیں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے۔ یہ ہوتا نا سچ، یہ ہوتا ایمان۔ دربار میں پہنچے تو نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور نہ دنیا کے کسی اور دین کو اختیار کیا۔ آخر یہ تمہارا نیا دین کیا ہے؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طالب نے ایک تقریر کی جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی اخلاقی حالت اور معاشرتی خرابیوں کا بیان کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ کیا تعلیمات پیش کرتے ہیں، اور اپنا کلام اس بات پہ ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کی بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ یہاں ہم پہ ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا، ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کی طرف، تمہارے خدا کی طرف سے اترا ہے۔ حضرت جعفر نے جواب میں سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں، خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ تو دیکھتے ہیں ان آیات کو جنہوں نے نجاشی کا دل پگھلا دیا تھا، اور یہ آیتیں دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ اس مجموعے میں سب سے زیادہ حروف جمع ہیں، اور جب ان کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ایک عجیب ہی تاثر چھوڑتے ہیں۔ اگر ان کو حروف مقطعات نہ پڑھا جائے اور ایک لفظ کے طور پر پڑھا جائے تو آپ دیکھیے کوئی معنی نہیں بنتا نا، کہے اس کچھ بھی نہیں۔ تو حیرت کی بات ہے نا کہ یہی حروف آگے پیچھے ہو کر میننگ فل کلام بناتے ہیں، اور اس انداز میں ایک خوبصورت تاثیر رکھتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، تیرے رب کی رحمت کی بات ہے۔ عبدہ زکریا، جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ نداء خفیہ، چپ کے پکارنا، کیونکہ دعا بھی ایسی تھی نا جو سب کے سامنے مانگی نہیں جا سکتی تھی، اور چپ کے مانگنے میں ویسے بھی زاری زیادہ ہوتی ہے، دل کے اندر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور یاد ہے آپ کو یہ دعا خاص طور پر کب مانگی تھی؟ جب وہ حضرت مریم کی کفالت کرنے کو ہیکل میں جاتے تھے، ان کی خبرگیری کرنے کو۔ قالا، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں، سرگوشیاں۔ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ کیوں؟ بڑھاپے کی وجہ سے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بھی بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں ایسے ہی بالوں میں سفید رنگ آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک اٹھا ہے کہ جس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جیسے شعلے اٹھتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہوتا کہ آگ جل رہی، اور میں ایسے ہی میرے بالوں کا رنگ ہو گیا کہ کوئی شک نہیں رہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ہڈیاں بھی کمزور ہیں اور بوڑھا بھی ہو چکا ہوں یقینی طور پر۔ یہ تو ہے میرا حال، لیکن جو تیرا کمال ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے دعا مانگ کے تو اے میرے رب کبھی نامراد رہا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں۔ یعنی ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود میں مانگ رہا ہوں، اور اپنا حال اپنے منہ سے بول کے سناتے۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا حال کیا ہے؟ جانتا تھا، لیکن یہ رب کی رحمت کو جوش دلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ الفاظ اپنا ایک اثر رکھتے ہیں، اور کلام کی ادائیگی معنی رکھتی ہے۔ الفاظ کا چناؤ، انداز، بتانے کا طریقہ بات کا رنگ ہی بدل دیتا ہے۔ لفظ وہی ہوتے ہیں لیکن مختلف لوگ بولتے ہیں، مختلف انداز سے بولتے ہیں، تو اس کا مفہوم کچھ اور ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر اولاد مانگنے کی
غرض بتاتے ہیں. اللہ کیوں مانگتا ہوں اولاد؟ صرف اپنے لیے نہیں. ہمارا کیا ہے، زندگی کے چند دن ہیں، گزر ہی جائیں گے. اس بڑھاپے کو آ پہنچے، کچھ دن اور صحیح اس تکلیف میں ختم. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ انی خفت الموالیہ، میں اپنے موالی کے بارے میں ڈرتا ہوں. موالی کون ہے؟ قرابت دار، رشتہ دار. کہ میری اس مسند واعظ و ارشاد کو کون سنبھالے گا میرے بعد. اپنی اولاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو انسان انسسٹ کر سکتا ہے، جس پہ انسان کچھ حق رکھتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو انسان اس شدت سے نہیں کہہ سکتا. مثلاً آپ دیکھیے کہ جو کام آپ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں وہ کسی دوسرے کے بچے کو اتنا فورسفلی نہیں کہہ سکتے. اپنے بچے سے آپ سختی سے بھی منواتے ہیں، پیار سے بھی منواتے ہیں، خوشامد کر کے بھی منواتے ہیں، منوا لیتے ہیں. لیکن اپنی بہن کے بچے کو ذرا اسی طرح منوائیے، یا یہ کہ وہ آپ کی مانے، تو آپ نہیں منوا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن کے بچے پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ اس کے والدین کا ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ آپ کی ماننا چاہے لیکن اس کے ماں باپ ہی نہ مانے. تو اس لیے خاندان میں لوگ تو بہت تھے، لیکن یہ کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے بچہ دے دے تو اس کو میں اس قابل بناؤں کہ میرے بعد تیرے دین کی خدمت کرے. تو اس لیے اولاد مانگ رہا ہوں. یعنی دنیاوی مقصد نہیں ہے، دین کی تبلیغ مقصود ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں اپنے بعد ڈرتا ہوں کہ یہ بھٹک جائیں گے، پھر دنیا کی طرف دوڑ پڑیں گے. کوئی ایسا ہونا چاہیے جو انہیں ہدایت کے رستے پر رکھے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کا نام الزبتھ تھا. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث. مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اپنے پاس سے، اپنی خاص بخشش سے. یرثنی، جو میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا وارث ہو. اس سے کیا پتہ چل آل یعقوب کون تھے؟ بنی اسرائیل کا دوسرا نام آل یعقوب، یعنی پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کا خیال رکھنے والا ہو. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اس کو میرے رب پسندیدہ. ایسا بنانا جو تجھ کو پسند آ جائے، یعنی جس کا عمل تیرے نزدیک تجھے راضی کرنے والا ہو، پسندیدہ ہو. یا زکریا، اے زکریا. اب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں انا نبشرک بغلام، ہم تجھ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، بیٹے کی. اور نہ صرف یہ کہ بیٹے کی خوشخبری بلکہ اس کا نام بھی بتاتے ہیں. اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ لفظی معنی کیا ہے؟ زندہ رہے گا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا ہی نہیں کیا. ان یوزول نام. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا نام رکھنا جو پہلے کسی کا نہ ہو کوئی بری بات نہیں ہے، بس یہ کہ میننگ فل ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی تو نام رکھا اور کہا اس سے پہلے کسی اور کا یہ نام ہی نہیں تھا، یہ پہلا بچہ اس نام سے ہوگا، بڑا اسپیشل بچہ ہوگا، خاص. قال ربی انا یکون لی غلام، پھر کہ خود ہی مانگا اور خود کہتے کیسے ہوگا. پہلے کہتے لم اکم بدعائک ربی شقیہ، پھر کہتے انا یکون لی غلام. وکانت امرأتی عاقر، میری تو بیوی بھی بانجھ ہے. عاقر کہتے ہیں آقارا سے، یعنی ابتدا سے ہی بانجھ ہے، شروع سے ہی، اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے بھی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچا بڑھاپے کی وجہ سے حد سے باہر، میں تو بڑھاپے کی حد کراس کر گیا. عتیہ، عطا یعتو، جوڑوں اور ہڈیوں میں خشکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچا بڑھاپے کی حد کو. قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا، بس ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. قال ربک، تیرے رب نے کہا ہوا علی ہین، یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یہ میرے لیے بہت آسان کام ہے. وقد خلقتک من قبل، میں نے تو تجھ کو بھی پیدا کیا تھا اس سے پہلے. ولم تک شیئا، اور تو کچھ بھی نہ تھا.
نیست سے ہست کیا تجھ کو تو یہ کیا مشکل ہے. قال رب اجعل لی آیا، کہا اے میرے رب میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دے. قال آیتک کا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، یعنی باوجود اس کے کہ تو بول سکتا بولنا بند ہو جائے گا. ثلاث لیال، 3 رات، سویہ برابر، مسلسل کنٹینیوسلی 3 رات یعنی 3 دن. اور سویہ کا ایک اور معنی ہے ٹھیک ٹھاک تندرست، یعنی باوجود اس کے کہ تو تندرست ہوگا ٹھیک ٹھاک ہوگا پھر بھی تو بات نہ کر سکے گا. تو نشانی کیا بتائی کہ بیماری کے بغیر جب تم بول نہ سکو تو سمجھو کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے اور تمہاری بیوی حامل ہو گئی. اچھا یہ 3 دن کی جو بات ہے نا، تو پریگننسی کا جو سب سے کم مدت کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے کم از کم 3 دن کا گزرنا ضروری، یعنی 3 دن سے پہلے پریگننسی ڈٹرمن نہیں ہو سکتی. تو یہاں بھی ان 3 دنوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 3 دن خاموشی کے ہوں گے. فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ نکلا اپنی قوم پر محراب سے. یا محراب اور وہ سب باتیں پیچھے گزر چکی ہیں آل عمران میں، اس لیے جس کو پھر ان کی ڈیٹیل چاہیے وہ آل عمران کی تفسیر نکال لے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو اس نے اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تسبیح کرو صبح اور شام. خود بھی تسبیح کر رہے تھے اور پوری قوم کو بھی کہا سب تسبیح کرو کہ اللہ نے خوشخبری دے دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ خوشی دے تو اللہ ہی کی تسبیح ہونی چاہیے. اب بیچ کا سارا قصہ حذف ہے، ساری تفصیل کہ بچہ کیسے پیدا ہوا، پھر کیا کہانی ہوئی اور لوگوں نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا اور لوگوں کے جذبات کیا تھے اور پھر وہ بچپن میں کیسا تھا. نہیں، بس یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، لے لو کتاب کو قوت سے. کون سی کتاب تھی ان کی؟ کس کتاب کی بات؟ تورات. کتاب الہی کو مضبوط پکڑ لو. وآتیناہ الحکم، اور عطا کیا تھا ہم نے اس کو حکم. حکم بڑا جامع لفظ ہے، قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار، حکومت، نبوت. وآتیناہ الحکم، اور عطا کر دی تھی ہم نے اس کو حکم، فیصلے کی صلاحیت، صبیہ، جب وہ بچے ہی تھے، بچپن سے ہی بہت ڈیسائسو تھے. واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بچوں نے ان سے کہا کہ چلیں کھیلتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم کھیلنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے. یہ روایت میں آتا ہے. وحنانن، بڑے نرم دل تھے. حنان نام بھی رکھا جاتا ہے، شفقت اور مہربانی کے لیے آتا ہے لفظ. ممتا کا ہم معنی بھی ہے، ماں کی ممتا کا، یعنی ماں کو جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہوتی ہے نا، ممتا جس کو بولتے کہ وہ بچے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی ہے، ایسی ہی شفقت حضرت یحییٰ کے دل میں لوگوں کے لیے تھی کہ ان کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے تھے. وحنانن من لدنا، ہماری طرف سے نرم دل. اچھا تبلیغ نہیں ہو سکتی جب تک یہ تڑپ نہ ہو دل میں لوگوں کے لیے. ایک خاص خیر خواہی، عام لوگ لیے دیے رہ سکتے ہیں لیکن ایک مبلغ نہیں. وزکاتن، اور پاکیزگی. ہم نے اس کو کیا کچھ دیا؟ الحکم، حنان اور زکوٰۃ. یہاں زکوٰۃ اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں، کس معنی میں ہے؟ لفظی معنوں میں، یعنی نفس کی آلائشوں اور گناہوں سے پاک تھے. وَكَانَ تَقِيًّا، اور بڑے پرہیزگار تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت نیکوکار، محسن. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہ تھے متکبر، نافرمان. گویا یہ 3 چیزیں پسندیدہ ہیں، 3 صفات پسندیدہ ہیں. کون سی؟ حنان، زکوٰۃ اور تقوی، اور والدین سے نیک سلوک. اور کیا چیز سخت ناپسند ہے؟ جبارا عصیہ. وسلام علیہ، اور سلام ہو اس پر، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، و یوم یموت، جس دن وہ فوت ہوگا، و یوم یبعث حیا،
اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ 3 اوقات انسان کے لیے سخت وحشت کا سبب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اجنبی دنیا میں، کہاں وہ سمٹا ہوا تھا، پروٹیکٹڈ تھا، پرامن تھا، اور کہاں اتنے زیادہ چیلنجز کو فیس کرنے لگا، آتے ہی کتنے وائرسز گھیر لیتے ہیں انسان کو۔ نمبر 2، جس دن انسان کی موت آتی ہے، وہ دن بھی انسان کے لیے بڑے وحشت کا ہوتا ہے۔ دنیا سے جدائی کا وقت، پہلے ماں سے جدائی کا وقت جو بے حد محبت کرنے والی چیز، پھر دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، اس میں دل لگ جاتا ہے، پھر اس سے جدائی کا وقت، پھر قبر میں چلا جاتا ہے انسان، کچھ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس سے نکلنے کا وقت، یبعث حیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت تو ہم پہ گزر چکا، اس وقت ہم اتنا شعور نہیں تھا، اس لیے یاد ہی کچھ نہیں، لیکن اگلے 2 جو ہیں نا، وہ شعور کی حالت میں آئیں گے۔ اور یحییٰ علیہ السلام خوش قسمت تھے کہ ان کے لیے کیا ہوا، کیا کہا گیا؟ سلام، ان کے لیے کوئی وحشت نہیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے نا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اِذِ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئیں، تنہا ہو گئیں۔ نبذہ کا معنی کیا ہے؟ نون بے ذال، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھینک دیا۔ تو جو چیز آپ پھینکتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ پین ہے میرے ہاتھ میں، اگر میں اس کو پھینک دوں تو کیا ہوگا؟ الگ ہو گیا نا۔ تو نبذہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ روح اس کی کیا ہے؟ الگ کرنا۔ اِذِ انتبذت، اور باب کون سا آ گیا؟ افتعال آ گیا، اس لیے ویسے بھی معنی میں فرق آ جائے گا۔ اِذِ انتبذت، جب وہ الگ ہو گئیں، تنہا ہو گئیں، کہاں سے؟ من اہلہا، اپنے گھر والوں سے۔ کہاں چلی گئی؟ مکاناً شرقیہ، مشرق کی مکان میں، مکان مشرق میں۔ کس مکان کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ بیت المقدس کے مشرقی گوشے کی، مشرق یعنی ایسٹ کی سائڈ پہ جو ہوتا ہے، اس حصے کی۔ یہ حصہ ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ جیسے کسی مسجد کا یا حرم کا آپ نے دیکھا ہوگا، طواف کے دوران ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے نا عورتوں کے لیے، جہاں وہ نماز پڑھتی۔ اسی طرح رمضان میں عورتیں بھی وہاں اعتکاف کرتی ہیں حرم میں، تو اس کے لیے بھی مخصوص برآمدیں ہیں۔ تو حضرت مریم سے پہلے ہیکل میں صرف مرد عبادت کرتے تھے، عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ حضرت مریم کی وجہ سے جب ان کی والدہ نے نظر مانی اور ان کو اپنی نظر کے مطابق ہیکل میں چھوڑنے کے لیے گئیں، تو ان کی عبادت کے لیے مشرقی حصہ مخصوص کیا گیا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ عبادت گاہوں میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ ہمارے ہاں ہے یا نہیں، لیکن دینی روح اس کی نفی نہیں کرتی، ورنہ یہاں ان کے لیے جگہ نہ بنائی جاتی اور یہی کہا جاتا گھر میں ہی رہو، گھر میں ہی عبادت کر لو۔ لیکن گھر کی عبادت اور عبادت گاہ کی عبادت میں بہت فرق ہے، ایک دم فیلنگ ہی بدل جاتی، احساسات ہی فرق ہو جاتے ہیں، کیونکہ کام کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے وہ۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے ڈال لیا ان سے ورے، یعنی ان سے چھپنے کے لیے، حجابن، ایک پردہ، یعنی کوئی خاص دیوار تو نہیں بنائی گئی تھی اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے، بس کیا کیا، ایک پردہ ڈال لیا اس نے۔ یہ پردہ کس لیے ڈالا تھا؟ تاکہ عبادت میں یکسوئی ہو اور وہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بچی رہیں، کیونکہ وہاں اور تو باقی مرد حضرات تھے، تو انہوں نے کنسنٹریشن کے لیے، دوسرے مردوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے پردہ ڈال لیا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اب کئی سال تک یہ اسی عبادت میں مصروف رہیں، حتیٰ کہ جوان ہو گئیں۔ اب یہ بات یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، قرآن میں اور جگہوں سے یا اور روایات سے معلوم ہوتی۔
فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس بھیجا ہم نے اس کی طرف، کس کی؟ مریم علیہ السلام کی طرف. کس کو؟ روحنا، اپنی روح کو، یعنی فرشتے کو. یہاں روح سے مراد روح القدس ہے. جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا. فتمثل لها، تو اس نے شکل اختیار کر لی. تمثل تمثیل، تمثیل عربی میں ڈرامے کو بھی کہتے ہیں، کسی کا کردار ادا کرنا، ایک رول پلے کرنا. تمثل لها، تو اس نے شکل اختیار کر لی. اس کے لیے لہا سے کیا مراد ہے؟ مریم علیہ السلام کے لیے کس کی شکل؟ تمثل بشرا سویا، ایک مکمل انسان کی شکل. یعنی فرشتہ ایک انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں ان کے حجرے میں داخل ہوا. اب ذرا آپ امیجن کریں کہ ایک عورت جو ہر وقت عبادت میں رہتی ہے اور دنیا سے کٹی ہوئی ہے اور مردوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کہ یکا یک اس کا پردہ اٹھا کے ایک مرد اندر آ کھڑا ہوتا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن، کہنے لگی میں تو رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر کوئی متقی آدمی ہے تو، اگر تجھ میں کچھ خدا کا خوف ہے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہیں بالکل گمان بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی فرشتہ آ کے کھڑا ہوا ہے. اس سے بھی پچھلے وہ حضرت خضر والی اس بات یا نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت خضر فرشتے ہو سکتے ہیں جو انسانی شکل میں حضرت موسیٰ کو نظر آئے تھے. اصل شکل میں تو وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں نا، کسی کو مارا، کسی کو کچھ کیا، کسی کے ساتھ جو بھی اللہ نے کام فرشتوں کے ذمے کیے. تو یہاں مکمل انسان کی شکل میں روح یا فرشتے حضرت مریم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، گھبرا اٹھی. قال انما انا رسول ربک، فرشتے بولے یا فرشتہ بولا، اصل بولے سے مراد جمع نہیں ہے، احترام کا لفظ بول رہی ہوں. انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. رسولو کا یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ بھیجا ہوا. رسول کا یہاں لفظی معنی ہے استعمال ہو رہا، یعنی بھیجا ہوا. کیوں آیا ہوں؟ لأہب لکی، تاکہ تجھے بخشوں، دوں، عطا کروں، غلامن، ایک لڑکا، زکیہ، پاکیزہ، تجھے پاکیزہ بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، میرا بچہ کہاں سے آ سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. یمسسنی مس، مس میں سین کے پر شد ہوتی ہے تو سین جمع ہوتا ہے، یہاں یمسس جب ہوا تو سین الگ الگ ہو گیا. مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو. ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. کیونکہ انہوں نے سوچا کہ معلوم نہیں کہ کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، تو کہا کہ میں کوئی بری عورت نہیں ہوں کہ میں کسی برائی کا ارادہ کروں اور شادی کے بغیر کسی بچے کی تمنا کروں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.